اخوانا، تو تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم جہنم کی آگ کے کنارے پر تھے، اللہ تعالی نے تمہیں بچایا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ. صدقت ربنا العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و ستائش دے لائق ایک اللہ رب العزت عظیم و برتر ذات ہے. انگن درود و سلام رہبر کامل سید عالم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے واسطے جو ساری کائنات دے رہبر اور رہنما بن کے آئے. اس کے بعد اللہ دیا رحمتہ ہون، درود و سلام ہون، برکتہ ہون، مغفرت دے دروازے کھلن. تمام انبیاء تے انہاں دے منن والیاں تے، خاص طور ساڈے پیغمبر اور آپ دے متبعین تے، آپ دے صحابہ صحابیات بنین و بنات اور آپ دے ازواج مطہرات، اہل بیت اور قیامت تک آنے والے میرے اور تواڈے جیسے دین پسند ایمان والے اللہ تعالیٰ انہوں بھی ان پاک نفوس دے نال قیامت دے دن انجام نصیب فرمائے. اج 13 جمادی الثانی اور 6 جنوری 2023 سن عیسوی دے پہلا جمعۃ المبارک ہے. دیسی مہینے پو دی اج 21 تاریخ ہے. میں اب حضرات دے سامنے قرآن مجید دے چوتھے پارے دے وچوں ایک آیت پاک تلاوت کیتی ہے، سورہ آل عمران دی 103 نمبر آیت. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی دے نال سب تمسک کرو، سب مل کے اللہ دی رسی نو تھام لو، سب مل کے اللہ تعالی دے دین دے نال وابستہ ہو جاؤ. یاد رکھو اللہ دی رسی اللہ دا قرآن ہے. اللہ دی رسی جنوں تھام بندہ تباہی تو بچندہ، گرن تو بچندہ، کسی بھی قسم دے نقصان تو محفوظ رہندہ اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا، اور وہ قرآن اور حدیث ہے. سب تو زیادہ انسان خوفناک اور خطرناک انجام دے نال جو دوچار ہوئے گا وہ جہنم ہے. وہ دنیا دے اندر ضلالت ہے، گمراہی ہے، شرک، بدعت، کفر، انارکی، اللہ سبحانہ و تعالی دے قانون تو دلیر ہونا، اے او دی بدبختی دی نشانی اور اے دا انجام اور بدبختی جہنم دا گڑا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کے تفرقہ بازی تو ہٹ کے ایک دوسرے دے نال ضد بازی تو دور رہندیا ہویا اللہ دی رسی دے نال تمسک کرو، پکڑ لو انہوں مضبوطی دے نال قرآن و حدیث نو، اور اللہ دے احسانات تو یاد کرو. ایک وقت سی کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا پہلے دوڑانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. یہ وقت بھی سی زندہ درگور کیتا جاندہ سی بیٹیاں نو. یہ وقت بھی سی کہ اپنے پرائے دی کوئی پہچان نہیں سی، شرم و حیا دا فقدان سی. ایک عورت بیک وقت کئی مرداں دے نال بدکاری دے اندر ملوث سی. اگر بچہ ہوندا تو نہ ساریاں نو بلا کے کھڑا کر کے جنہ بھی اس طہر یا اس مہینے دے اندر او دے نال مجامعت کیتی ہوندی سی، انہاں نو بلا کے
قیافے والے نو بلایا جاندہ کہ اے بچہ انہاں دا حساب لا، اے سارے میرے پاس آئے سن ایک توہر دے اندر، اس مہینے دے اندر، تو یہ بچہ کدا ہے؟ وہ جدی طرف اشارہ کردہ او دے ذمہ لگا دیتا جاندہ۔ استغفر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے، جہالت دے دن، اس تو بھی بدتر دن، بدترین دن اے دن سن جڑے جاہلیت دے سن، لیل و نہار۔ ایک مثال چھوٹی جی دیتی ہے، صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں، نہ کسی تاریخ دی کتاب جو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذخیرہ احادیث جو معتبر ترین کتاب دے اندر موجود ہے کہ اس طرح دیا جہالتاں اور انہوں کوئی عیب نہیں سی سمجھیا جاندہ۔ کوٹھے بنائے سن، بدکارہ عورتاں نے اوپر جھنڈے لگائے سن، جڑا مرضی آئے، جدی وہ مرضی ہوئے، بہن ہے، بیٹی ہے، ظاہر ہے کسی دی بیٹی بہن ہوئے گی، مگر کوئی عیب نہیں سی۔ وہ انہوں دھندہ جنہوں اسی کہنا انہوں کاروبار تصور کیتا جاندہ سی۔ اللہ نے اس جہالت چو کڈیا تو انہوں اللہ نے عقل نصیب فرمائی، دین دا فہم نصیب فرمایا، محمد کریم دے نال تعلق نصیب فرمایا، کلمہ پڑھن دی توفیق دیتی، اللہ نے قرآن و حدیث دے مسائل اور احکامات تو آشنائی نصیب فرمائی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ دے احسانہ نو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ دی رحمت دے نال جڑے پرائے سن، دشمن سن، وہ بھائی بھائی بن گئے، جڑے ایک دوسرے دا گلا کٹن واسطے خون دے پیاسے دن رات دا دے اتے رہندے سن، اللہ تعالیٰ دے دین دی برکت دے نال، قرآن و حدیث دی برکت دے نال، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت دی برکت دے نال اللہ جل وعلا نے انہوں نے آپس دے اندر غمخار بنا دیتا، خیر خواہ بنا دیتا، عزتاں دے رکھوالے بن گئے، ایک دوسرے دی جان دے رکھوالے اور ایک دوسرے دے ایمان دے سپورٹر بن گئے، سارے مل کے دین دے علم برداری کرنے والے ہو گئے۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس سورہ آل عمران دی 104 نمبر آیت، 103 نمبر آیت میں سنا چکے ہیں۔ فرمایا تواڈے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جڑی خیر دی دعوت دے وے، ہمیشہ اس دین دی دعوت دے وے جو محمد رسول اللہ لے کے آئے، جس دین نے ابتدا اس امت دے ابتدا نو سنواریا اور اصلاح کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمتہ برکتہ دیتیاں، پوری کائنات دے اتے غلبہ ایمان اور اسلام ہو گیا، پوری دنیا دے اتے توحید دے علم بلند ہو گئے، پوری کائنات جو شرک کفر مٹنا شروع ہو گئے اور مٹتے چلے گئے۔ اس دعوت نو زندہ رکھن دے واسطے ایک جماعت دا ہونا ضروری ہے۔ بھائیو، بڑے ادب و اکرام دے نال عرض کرنا، اے دینی مساجد، اے مدارس در حقیقت اس دعوت کو اگے پہنچان دا بہترین ذریعہ نے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ دے پاس علم سی، وہ آپ نے اپنے شاگرداں اور صحابہ نو وہ علم ٹرانسفر کیتا، اصحاب صفہ دا مدرسہ قائم کیتا، انہاں دے کھانے دانے دا انتظام کیتا، ان سارے انو رغبت دلائی اس بات دی طرف کہ دین سکھو۔ فرمایا یاد رکھو دنیا والیو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں سب تو بہترین وہ ہے جو علم سکھدا ہے اور علم سکھاندا ہے۔ عبد الرحمن السلمی کہندے نے اسے ہی واسطے میری ساری جوانی گزر گئی، میں اس مصلے دے اوپر بیٹھ کے دین پڑھان دے اندر گزاریا، میں اس مصلے دے اوتے مسرت دے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھان دے اندر ساری زندگی گزار دیتی ہے، صرف اعزاز پان دے واسطے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح البخاری دی روایت ہے، کل ہی ساڑھے سبق دے اندر آئی سی کہ بہترین کم اللہ تعالیٰ دے قرآن دی خدمت ہے، بہترین کم اللہ تعالیٰ دے دین دی خدمت ہے۔ لوگوں تو انہوں مبارک، تسی فیکٹریاں بنائیاں، کارخانے بنائے، تسی اعلیٰ کوٹھیاں بنائیاں، بہت زیادہ آسائش و آرام دے سامان حاصل کیتے، دنیا دے اندر نامور بنے، توڑے بینک بیلنس کھڑے ہو گئے، تو انہوں مبارک ہوئے، لیکن ادب دے نال عرض کرنا ایک کم بہترین نہیں، سب تو بہترین کم جنہوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے وہ دین سکھنا، دین سکھانا ہے۔ ساڑھی یہ بدبختی تصور کیجئے کہ اسی دین دے معاملے دے اندر کورے، اسی دنیا دیا ڈگریاں حاصل کر لیاں، بڑے پنچایتاں دے اندر بیٹھ کے گل نو سمجھنا اور فیصلے کرنے، گویڑ لانے، اے ساڑی زندگی دا اسی سمجھدار بن گئے، اسی علم حاصل کیتا، فقہ حاصل کیتی،
اور اسی دنیا دے معاملات دے اندر بڑے سیانے بن گئے، لیکن دین دے معاملات دے اندر سنو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک جو ابتدائی دعا دا ترجمہ تک بھی نہ آوے تو اسی کیا حاصل کیتا؟ کچھ بھی نہیں حاصل کیتا۔ کیا قبر دے اندر ساڑیاں ڈگریاں یونیورسٹیز دیاں کالجز دیاں ڈگریاں کم آن گیا؟ کیا ساڑے ڈپلومے ساڑے بینک بیلنس کم آن گے؟ کیا ساڑیاں اولادہ کم آن گیا؟ میرے بھائی تصور دی نظر و نگاہ دے نال دیکھو بڑا مشکل کم ہے، قبر دے حالات بڑے مشکل نے، اتھے کوئی بھی چیز کم نہیں آنی، نہ بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں، اسی سارے ویلے چھوڑ کے محل قبران دے اندر چلے جانا، اور اتنا کو حصہ کہ مشکل دے نال اتھے کروٹ بھی نہیں جائے گی، اتنی جگہ نہیں ہوئے گی کہ انسان اپنی لتاں دراز کرے اور جدھر وہ مرضی پھرے جولان گاہ ساڑی ہوگے، نہ ایک جگہ دے ہوتے اس طرح جے میں فٹ کر دیتا گیا، ایک پیک کر دیتا گیا انسان، اتھے یہ حالت ہے۔ اگر اتھوں دی وسعت، اتھوں دی بہار، اتھوں دی اسی چاہنے ہیں تو یاد رکھو دا ایک ہی طریقہ ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگو اس خیر دی جماعت نو زندہ رکھو، اس خیر دی دعوت نو زندہ رکھن والی جماعت پیدا کرو، علماء پیدا کرو، اساتذہ پیدا کرو، اس دنیا دی اندر طلباء نو بھیجو اور دین حاصل کرن، قرآن دے حافظ بنن، قرآن دے قاری توڑے ہتھ دے اندر آن، اور وہ توڑے معاشرے دی اصلاح کرن، توڑی نسلہ دی اصلاح کرن، توڑے دین دے محافظ بن جان، اللہ دے دین اونچیا کرن، اور تاکہ توڑیاں اور میریاں نسلہ دے وچوں دین ختم نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا دین والیاں دا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، داعی دین داعی بدعت بنے ہوں گے، داعی دین کہلانے والے داعی شرک بنے ہوں گے، یعنی شرک دی دعوت دینے والے داعی ایمان کہلان گے۔ حالانکہ فرمایا کچھ نہیں، من یعیش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے فرمایا وہ پائے گا، محسوس کرے گا کہ اختلاف اختلاف اختلاف، وضو تے اختلاف، نیت اس تو پہلے اختلاف، النیت فی الوضوء، نیت وضو دے اندر فرض نہیں، امام ابو حنیفہ نے کیا، دوسرے نے کیا نیت فرض ہے، اختلاف پیدا ہو گیا۔ وضو دے اتے اختلاف، نماز دے اتے اختلاف، رفع الیدین تے پہلے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بعد دے اندر کرنا ہے یا نہیں کرنا، اختلاف اختلاف، رکوع تے اختلاف، تمانت تے اختلاف، زکاة تے اختلاف، ہر معاملے دے اندر اختلاف۔ استغفر اللہ، یہ بدبختی ہے اس امت دی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ضرورت تو سی کہ سارے آ کے سیدنا محمد رسول اللہ دے سامنے دو زانو ہو کے شاگرد بن کے آپ علیہ السلام دے کولو دین پوچھ دے، کیونکہ دنیا کائنات دے اندر واحد نمائندہ، پوری دنیا پوری روئے زمین تے پوری کائنات دیا قومہ دے واسطے سیدنا محمد رسول اللہ بن کے آ گئے۔ آپ دے آنے دے بعد پہلیاں کتابہ بھی معطل و منسوخ ہو گئیاں، پہلے احکامات بھی منسوخ ہو گئے، پہلے انبیاء دی اطاعت بھی منسوخ ہو گئی، صرف اطاعت رہ گئی تو محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ دی اطاعت کرو یا اللہ دے رسول محمد دی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ساری کتابہ بند کر دیو، صرف قرآن و حدیث۔ اللہ دا حکم سی، مگر افسوس اسی اس معاملے دے اندر لاپرواہی دا شکار ہوئے، کتنے ہی دستاراں والے، جبیاں والے، پگڑیاں والے، ممبراں والے، محراب والے، خانقاواں والے، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے ڈیرے دار، مولوی، بڑے بڑے پیر، ہر معاملے دے اندر اختلاف۔ فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرمایا اختلاف چو نکلن دے واسطے ایک کو ہی رستہ ہے، ظاہر ہے سارے حق تے نہیں، 73 فرقے اس امت دے بنن گے، فرمایا ایک حق تے ہوئے گا، الا ملتن واحدہ، او جماعت حق والی ہوئے گی، اور وہ جماعت جڑے قرآن و حدیث تو ہلے ہی نہیں، اللہ رسول دے حکمات ہی بس بیٹھے رہے، انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھیا کسے امام دا قول، کسے بزرگ دا قول، اگر موافق ہے تو بسم اللہ، نہیں موافق تو پرواہ نہ کیتی۔ انہوں نے قرآن و حدیث تو ائمہ دے اقوال تے نہیں پرکھیا، بلکہ ائمہ دے اقوال نو قرآن و حدیث تے پرکھیا، قرآن و حدیث دی کسوٹی تے رکھ کے انہوں نے آزمایا،
کہ کیا یہ بات قرآن حدیث کے مطابق ہے؟ بل تکم منکم امتن، تواڈے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو حق دی دعوت کو زندہ رکھے، دنیا کائنات دی اندر اصلاح دا دعوت دا کم کرے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی دیاں باتاں دسے، برائی دیاں باتاں تو منع کرے۔ اس جماعت دے اتے دھیان دیو لوگو، جتنا کاروبار تے دھیان دین دے جے، انہاں اس جماعت کو تیار کرن دے اتے دھیان دیو، انہاں اس جماعت کو کھڑا کرن دے واسطے دھیان دیو، اس دعوت کو کھڑا کرن دے واسطے دھیان دیو، تہاڈا کم آ جائے گا۔ سارے نبی دے صحابہ محمد نہیں سن صلی اللہ علیہ وسلم، سارے محمد رسول اللہ نہیں بنے، وہ پیروکار سن، متبعین سن، محمد کریم ایک ہی سن، ایک ہی اللہ دے نبی سن، وہ سارے پیروکار بن کے نبی دے نال جنت دے اندر گئے۔ یہ جماعت ایک ہوے گی، ساری دنیا علماء اور طلباء نہیں بن سکتی، البتہ ساری دنیا انہاں دے نال محبت کرے گی تو انشاءاللہ الرحمن یہ جماعت اس نو لے کے سارے اپنے سپورٹراں نو، سارے اپنے معاونین نو، سارے اپنے نال محبت کرنے والے اور دین دے اندر انہاں دی بات منن والے، علماء دے پیچھے چلن والے، دین حق دے مطیع سب جنت دے اندر جان گے، اور انشاءاللہ محمد رسول اللہ دے نال انہاں دے لنک ہون گے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دے رابطے ہون گے، حوض کوثر تے جمع ہون گے، اللہ دے نبی انہاں دی شفاعت کر کے اپنے نال جنت دے اندر لے کے جان گے۔ فرمایا شرط یہ ہے تمسکو بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑو، حتیٰ کہ اگر ہاتھ پھسلنے پائے تو اپنے دنداں دے نال پکڑ لو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑاں دے نال پکڑو، اس دین نو نہ چھٹنے پائے، دین نہ چھٹنے پائے۔ یہ دین برکتہ والا قرآن کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران، رب فرماتے ہیں اللہ دے نزدیک دین صرف اور صرف ہے تو اسلام۔ میں بڑے ادب دے نال عرض کرنا، ائمہ دا دکھایا ہویا سکھایا ہویا سانو جو نصاب زندگی ہے انہوں فقہ کیا جاندہ، فقہ حنفی، فقہ شافی، اسلام نہیں۔ انہوں نے بھی پوچھ لو کہیں گے اسلام دی فقہ تو ہے مگر اسلام نہیں، فقہ ہے اسلام نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیا جائے قرآن اسلام، کون انکار کر سکتا ہے؟ کیا حدیث اسلام ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ رسول دے احکامات اسلام نے یا نہیں؟ سب کہیں گے اسلام نے میرے بھائیوں، لیکن کسی اور دی باتاں نو، اور دے تفقہ نو، اور دے سمجھ نو، اور دے تجزیہ نو، اور دے کسی بھی انسان چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے غیر عالم ہوئے یا عالم ہوئے، او دی فقہ، او دی فراست، او دی عقل، او دی دانش نو اسلام نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اسلام دے مطابق کدے ہو سکتا ہے کہ اسلام دے مطابق ہو دیاں گلاں نے، لیکن اسلام نہیں میرے بھائیوں۔ اسلام ہے تو صرف قرآن و حدیث۔ اور ایک بات چلدا اور پیش کر جاواں خواتین و حضرات توجہ دے نال، اسلام دے مطابق کسی دی بات ہوئے، اسلام محتاج نہیں کوئی دی تائید کرے تو پھر اسلام۔ علامہ اقبال انہیں بھی یہ ہوئی آکھیا جو حدیث میں ہے، نہیں علامہ اقبال دی بات دا محتاج نہیں اسلام۔ امام ابو حنیفہ دی بات بھی وہ ہوئی ہے جو قرآن حدیث ہے، تد مننا گے امام ابو حنیفہ انہوں کہن نہ بھائی اسلام محتاج نہیں امام ابو حنیفہ دی تصدیق دا، قرآن محتاج نہیں امام شافعی دی تصدیق دا، قرآن حدیث محتاج نہیں امام مالک امام احمد ابن حنبل دی مہر تصدیق لگے، نہیں وہ حق ہے جو انہوں مننے گا چاہے وہ ائمہ دے وچوں ہوئے، اللہ انہیں سارے ائمہ دین تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے تو تد بھی اسلام سچا ہے۔ اگر سارے دے نال انکاری بن جان تو اسلام پھر بھی اپنی جگہ دے اتے سچا ہے۔ اسلام بدلنے والا نہیں، نہ کائنات دی کو طاقت دے اندر چینجنگ اور تبدیلی لے آ سکتی ہے۔ ذالک الدین القیم، اللہ نے فرمایا دین مضبوط ہے، ٹھوس ہے، یہ بڑی صلابت والا ہے، اینٹ ورگا دین ہے، لوہے ورگا دین ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں، لوگ سمجھتے نے
کہ دین نو ثابت کرنے واسطے اقبال دے شعر پڑھے جان پھر سمجھ آؤندی. ہاں بڑا اچھا سمجھان دا طریقہ سی. شیکسپیئر دیاں دلیلاں دتیاں جان, موزے تنگ دیاں دلیلاں دتیاں جان. او بھائی ساری دنیا بھی پیچھے ہٹ جائے اسلام نو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں. اللہ هو الغنی الحمید, اللہ کسی دی تصدیق دا محتاج نہیں. اسی محتاج ہاں اللہ دے دین دے, اسی محتاج ہاں اللہ دی رحمت دے, اسی محتاج ہاں ہدایت دے کہ اللہ سنو ہدایت نصیب فرمائے تے اسی ہدایت والے ہو سکنے ہیں. ادروائز اسلام ساڈا محتاج نہیں. یاد رکھو سب تو بہترین بات اللہ دے قرآن دی بات ہے. رسول اللہ اس منبر دے اوپر پڑھیا کر دے ہر خطبے دے اندر, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. سب تو بہترین بات اللہ دے قرآن دی بات ہے. وخیر الحدی حدی محمد, اور بہترین تشریح, بہترین ہدایت, بہترین حدیث, بہترین رہنما جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ نے سکھایا ہے, اللہ نے دیتا ہے. دنیا دی اندر محمد الرسول اللہ ورگا کوئی رہنما نہیں اور کوئی اس صفحہ ہستی دے اوپر نہیں جدی ہر بات دی اللہ نے تصدیق کیتی ہوئے اور او دی ہر بات مننا فرض قرار دیتی ہوئے. کوئی دنیا دی اندر سوائے آمنہ دے لال دے, عبداللہ دے در یتیم دے, عبد المطلب دے پوتے دے, عائشہ اور حفصہ دے شوہر دے, فاطمہ دے ابا دے, کوئی دنیا دی اندر کائنات دی اندر انسان ایسا نہیں جدی ہر گل مننا اللہ نے فرض قرار دیتی ہوئے اور کسے بات دا بھی انکار اللہ تعالی نے جہنم دا گڑا قرار دیتا ہوئے. صرف محمد رسول اللہ. تعجب تو اس وقت ہوندہ ہے جدو اللہ رسول دی باتاں نو لوگ چھوڑ کے اپنے ائمہ دے پیچھے جان, انہاں دے اقوال لین, انہاں دی تشریحات لین, طلب کرن کیا اس آیت دی امام صاحب نے بھی ہوئی تصدیق کیتی ہے, اس حدیث دی تصدیق امام صاحب نے اس طرح کیتی ہے. اگر نہیں تو انکار کر جاندے نے بڑی آسانی دے نال, کہندے نے کوئی بات نہیں, بات تو سچ ہے, حدیث تو سچ ہے, سند تو درست ہے, متن تو صحیح ہے, کتاب تو ثابت ہے, لیکن نحن المقلدون, اسی چونکہ امام صاحب دے مقلدہ, یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ, ساڈے واسطے فرض ہے امام ابو حنیفہ دی تقلید کرنا. اللہ اکبر, اللہ تعالی سمجھن دی توفیق دے. پھر دین نہیں, اگے امام ہے, پیچھے نبی سلطان ہے, امام پہلے آ نبی بعد دے اندر. امام تصدیق کرے گا تو مننا گے, امام نے حدیث دی تصدیق نہ کی تھی تو اسی اس حدیث سے نہیں چلا گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بے نصیبی دی انتہا ہے. شکر کریا کرو لوگو, اس دور دے اندر بھی اہل الحدیث موجود نے. رب کعبہ دی قسم, جو دین حق دے دائی نے, اسلام دے سپاہی نے, اللہ تعالی دے دین دے علمبردار نے, تو انہوں سچا اور سچا دین دین دے نے. اس دے علاوہ کسی بات دی طرف نہ دعوت دین دے نے, نہ تو انہوں جانے دی اجازت دین دے. قرآن کے اندر وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, اے میرے پیارے محمد ابراہیم دے دین دے اوپر چلو. جناب نو پتہ ابراہیم دے بت شکن سن, بت توڑنے والے سن. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتاں دے پجاری نہیں سن, بت فروش نہیں سن, بتاں نال محبت کرنے والے نہیں سن. اہل حدیث دی بھی دعوتیں ہوئی, لوگو بتاں نو توڑ دیو, غیر اللہ نو چھوڑ دیو, اللہ دے مقابلے دے اندر کسی دی پرواہ نہ کرو, ایک اللہ دی یکتائی نو مانو, توحید دے اوپر عمل پیرا رہو. اے دربار, اے مزار, اے قبرہ, اے پوجا گاواں, سارے دی ساریاں مورتیاں, اے مندر اللہ دے سوا جتھے سجدے ہو رہا, جنہاں نو لوگ اپنا مل جاؤ ماوا سمجھ دے, جنہاں دے نال لوگ محبت اور اپنا تعلق قائم کر کے نجات دا ذریعہ سمجھ دینے. یاد رکھو یہ سارے جھوٹ نے, یہ سارے دے سارے اللہ تعالی دے مقابلے دے اندر خدا بنے نے. انہاں نو توڑنا ہی بہتر اور انہاں نو چھوڑنا ہی نجات دا ذریعہ ہے. قرآن کے اندر وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, کپڑا لینا ہوئے 7 دکانہ پھر دے, لے ہوندہ بعد دے اندر پشتاندہ کہندہ یار میں تے اصل کرنڈی سمجھ کے لیا سی, میں تے دسیا ہی ہونا کیا اصلی کھدر ہے, پر نہیں یار اصلی کھدر نہیں, یہ دا مزہ ہی نہیں. وہ میں پہنے ہیں
میں وہ سوٹ پایا ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ گوشت لینا ہوئے ایک باری مار کھانے، دوسرے باری وہ دکان تے نہیں جاندے، وہ یہ بڑیاں پیڑا کرنا لا بھائی وہ جڑی بھی چیز سونا لینا ہوئے سنار دھوکا کرے اسی وہ تو نفرت کرنے ہاں، 14 بندیاں نال دستے ہاں، مگر دین دا معاملہ ہوئے ڈگ پینے ہاں، جتھوں جو لب جا انہوں قبول کر لینے ہاں۔ اللہ اس تو منع فرما دینے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت دا گھر تلاش کرن دے واسطے سچے دین نو تلاش کرو۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ ٹھیک ہے تو انہوں فراست اللہ نے عطا فرمائی ہے، ادھے نال دین نو لبو۔ اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، ادھے نال دین نو تلاش کرو۔ دنیا دی اندر بھی زندہ رہن دے واسطے ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو دین اگر خراب ہو رہا ہوئے تو دنیا دی پرواہ نہ کرنا، دنیا نو لت مار دینا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن، نیکی کرو کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تینوں توفیق دیتی، تیرے تے عنایات فرمائیاں، تینوں عقل والا۔ آیت قارون دے بارے دے اندر نازل ہوئی سی، مگر کیا اسی سانو کوئی تو سبق نہیں؟ اللہ نے عقل دیتی ہے، دین پہچانو اے دے نال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، اپنے نفع دی چیز دا حریص بن جا، متلاشی بن جا، دھوکا نہ کھائیں۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، اللہ کو نال مدد منگ، ہتھیار نہ سٹ دے۔ جس طرح بعض لوگ کہندے نے کی کریے جی مولویاں دیاں گلاں ہی نہیں رل دیاں، نماز پڑھو ایک نو میں نماز پڑھ جاؤ کہندا نہیں ایتھے ہاتھ بن، میں اتھے بن لا، دوجا کہندا نہیں اتھے نہیں بننے ایتھے بن، میں اتھے بن لا، تیسرا کہندا نہیں چھڑ دے بننے ہی نہیں، میں پھر کی کراں کی کریے جی مسیتے جاؤ۔ اختلاف لا حول ولا قوت، سیاست دے اندر کوئی اختلاف نہیں، یہ پارٹیز کوئی اختلاف نہیں کر دیاں، 13-14 پارٹیاں برسر اقتدار نے سارے متفق نے، کیا وہ آپس دے اندر متفق نے؟ انہاں دے دستور آئین ایک دوسرے دے نال متفق نے؟ انہاں دی ذہانت متفق ہے؟ کیا دوسرے جڑے باہر اقتدار تو بیٹھے نے وہ انہاں دی تحسین کردے نے؟ کیا اقتدار والے انہاں نو چنگا سمجھدے نے؟ اور بھائیو مولوی لڑدے نے، مسیتاں بندیاں نے، جس ویلے سیاستدان اور حکمران لڑدے نے ملک ٹوٹدے نے، تباہیاں ہوندیاں نے، معیشت برباد ہوندی ہے، ادھر اسی نہیں کہندے کہ یار سارے مختلف نے، سارے مختلف دین دے معاملے دے اندر سنو آندا ہے کہ مولوی سارے مختلف نے۔ اور بھائی مولویاں دے پیچھے نہ جاؤ، بازار جاؤ، اردو بازار دے اندر لاؤ قرآن مجید دی تفاسیر، اپنے گھراں نو لکڑی دے نال اسی بھریا فرنیچر دے نال، اپنے گھراں نو پلاسٹک دے برتناں دے نال کرسیاں دے نال اسی بھریا، اپنے برتناں اپنے گھراں نو مٹی دے برتناں دے نال اسی ڈھیر لگائے نے، مگر گھر دے وچوں تفسیر قرآن دی پوچھو تو ملدی نہیں۔ صحیح البخاری ہے کو ترجمے والی مترجم اور بڑیاں اچھیاں اردو شرح آ گئیاں نے، مگر اسی نہیں، ذوق ہی نہیں۔ گھر دے اندر کے بچیاں نو دین بھی سکھانا ہے، دین دی طرف لے آنا ہے۔ احرص علی ما ینفعک، اے اپنے نفع دی چیز دا حریص بن جا، شوق رکھ دل دی اندر، پیچھے پہ جا کہ میں جنت لینی ہے، میں نجات لینی ہے۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ کو مدد طلب کر، وَلَا تَعْجِزْ، ہتھیار سٹ کے نہ بیٹھ جا، ہتھا دے ہتھ رکھ کے نہ بیٹھ جا، دین دا متلاشی بن، جنی محنت کریں گا انہاں تینوں بہت اجر ملے گا۔ جنوں گھر دے وچوں ایمان اسلام مل گیا، ایک نو تکلیفاں دے نال ایمان اسلام ملیا، کیا برابر نے؟ نہیں برابر۔ جتنا زیادہ مشقت اٹھاؤ گے دین دی خاطر، جتنی زیادہ محنت کرو گے اسلام ایمان دی خاطر، اتنا ہی اللہ تعالیٰ تو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جتنی محنت کرے گا انہوں اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جتنی یہ دی دوڑ دھوپ اور محنت ہوئے گی اللہ تعالیٰ انہوں سامنے لے آئے گا، دیکھے گا۔ جس طرح مارکنگ کی جاندی ہے
پیپراں دے نمبر لگائے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تواڈے نمبر لگان گے ان سعیہ سوف یرا ایک بندے دا گھر مسجد دے پڑوس دے اندر ہے وہ آ کے با جماعت نماز ادا کردا ہے انہوں اتنا ثواب ہے ایک بندے دا گھر دور ہے وہ ہوندا مسجد دے اندر نماز با جماعت دے واسطے ظاہر ہے انہوں زیادہ ثواب ہے بنو سلمہ نے انہوں دا گھر محلہ مسجد نبوی تو تھوڑا فاصلے دے اتے سی مسجد دے پڑوس دے اندر کوئی مکان برائے فروخت ہوئے بنو سلمہ نے چاہیا اتھوں بیچ کے اتھے آ جائیے مسجد دے قریب پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چلیا آپ نے فرمایا بنو سلمہ دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم اپنے گھراں دے اندر رہو جننے قدم چل کے ہوندے جے زیادہ اللہ انہیں تو انہوں ثواب بھی زیادہ عطا کر دینے میرے بھائیوں جنی دین واسطے زیادہ محنت یہ حافظ نے یہ استاداں دیاں ماراں بھی کھاندے نے یہ تکلیفاں بھی برداشت کردے نے یہ سزاواں چھڑکاں بھی لیندے نے یہ رٹے بھی لاؤندے نے قرآن یاد کردے نے تسی اپنے آپ نو ذرا کو گریبان دے اندر منہ پا کے دسو کیا تسی حافظاں دے برابر جنہ محنت ہی نہیں یار کی تھی جنہ نو تو ویکھ کے پڑھنا نہیں آیا ایک نو 30 بارے اللہ تعالیٰ نے مکمل سینے دے اندر محفوظ کر دیتے نے کیا میں اور او برابر اپنے آپ دے کولو فتویٰ لے لو یقیناً تو انہوں اندروں جواب ملے گا کہ نہیں ایک دور جاندہ یونیورسٹی ٹھنڈ دے اندر سردی دے اندر موٹر سائیکل تے یا پوائنٹ تے بساں دے ہوتے وہ جا کے علم حاصل کردا ہے ایک اللہ دا بندہ کول مسجد ہے اتھے آ نہیں آندا اتھو جا کے ایڈیاں کتاباں پڑھ لیاں انہیں لیکچر سن لے اور انہوں محفوظ کیتا نمبر لے کوششاں کیتیاں محنتاں کیتیاں اتھے کامیاب ہو گیا انہوں بڑا سارا عبور ہو گیا ملکہ اللہ نے نصیب کر دیتا مگر قرآن مجید تو ویکھ کے پڑھنا نہیں ہوندا اور بوئے تے مسجد سی بس بھی نہیں سی کرانی پیندی وین نہیں سی لگوانی پیندی موٹر سائیکل تے نہیں سی کھجل ہونا پیندا پر نہیں آیا تو کیا یہ دونوں برابر نے وہ علم دنیا دا روٹی صرف روٹی ٹکر جوگا علم پڑھ لے گا ساری عمر منڈا سکھی رہے گا وہ پڑھ لے گا نوکری لگ جائے گا پڑھ لے گا یہ کامیاب ہوئے گا یہ دے ہاتھ دے اندر فن آ جائے گا روٹی کمان دا او بھائی کیا اور اے برابر نے یہ دا علم اللہ دا علم یہ دے منہ دے اندر الفاظ یہ دے منہ حافظ دے منہ دے اندر الفاظ کیڑے الفاظ جڑے نبی دے منہ دے اندر جبرائیل نے پائے سبحان اللہ کیڑے الفاظ دے منہ دے اندر جڑے اللہ رب العزت نے اپنے منہ دے وچوں جبرائیل دے منہ دے اندر پائے اس قرآن نو رب نے سب تو پہلے پڑھیا بعد دے اندر جبرائیل نے پڑھیا بعد دے اندر محمد رسول اللہ نے پڑھیا بعد دے اندر صحابہ نے پڑھیا صحابیات نے پڑھیا محدثین نے پڑھیا شارحین نے پڑھیا اور اس قرآن نو مفسرین نے پڑھیا کیا یہ دونوں علم برابر نے ایک علم دنیا دا جاہل دین تو نابلد وہ چاہے عیسائی ہے وہ پروفیسر پڑھا رہا چاہے یہودی ہے وہ پروفیسر پڑھا رہا ہے چاہے مسلمان ہے وہ پروفیسر پڑھا رہا ہے علم ایک ہے چاہے پروفیسر عیسائی ہوئے اپنی تھیوری تو نہیں ہٹ سکے گا اپنے سلیبس تو نہیں چھوڑ سکے گا پروفیسر یہودی ہوئے اپنا سلیبس نہیں چھوڑ سکے گا پڑھانا اس نے وہی جو چیپٹر جو سبجیکٹ انہوں ملے ہے انہیں وہی تسلی کرانی ہے وہ چاہے مسلمان ہوئے اپنا سبجیکٹ پڑھائے گا باہر نہیں جائے گا اگر جائے گا اعتراض ہو جائے گا میرے بھائیوں ایک سبجیکٹ رب دا ہے اللہ دے رسول دا ہے سبحان اللہ نبی پاک دا یہ دونوں برابر نے دو احسان اللہ نے کیتے تے اوپر اہل ایمانا ایک قرآن محمد دوجا تے سرور اچھیاں شانہ یہ علم دے برابر ہے ایک کی حرف دیاں 10 نیکیاں نے اتھے دے شاید ایسے بھی آ جاندے نے سبجیکٹ جتے ایک کی حرف دیاں پتہ نہیں 10 گناہ مل دے ہون برائیاں مل دیاں ہون پڑھن دیاں کیونکہ ایسے موجود نے میں جاننا آپ بھی جان دے ہو
پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں. ایک دفعہ وہ لیول دے اوپر میں خطبے دے اندر تھوڑی روشنی پائی سی. وہ لیول دی بکس دے اندر اینا گند کہ اپنی اولاد بیٹیاں نو بگاڑن والی بات، گندے ترین سوالات جنہ دے اندر ایک یہ بھی سوال سی، لڑکی ہوئے لڑکا تو انہوں پوچھا جا رہا تو کدے سیکس کیتا ہے؟ کنے کو دفعہ یہ کام کر چکی ہیں؟ لا حول، شرم آتی. انہاں پڑھانا ہے، یہودیاں دا استاد ہوئے، استاد عیسائی ہوئے یا مسلمان ہوئے، انہیں وہ سکھانا ہے، وہ پڑھانا ہے، وہ دے وچوں دی گزارنا ہے. تو کیا قرآن و حدیث، سبحان اللہ، ایک حرف دیاں 10 20 نیکیاں، سبحان اللہ. قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالی اپنی کرم نوازی دے نال حفاظ نو کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. لے ہن دنیا دے اندر جویں قرآن ترنم دے نال پڑھدا سا نا، ہن ایتھے سنا، پڑھدا جا تے چڑھدا جا جنت دے زینے. پورا قرآن پڑھ جا، جتھے تینوں آخر جا کے سٹاپ ہوئے گا، قرآن دی تکمیل ہوئے گی، اتھے تیرا محل ہوئے گا. تو ذرا سنا، تیرا رب بھی سنے گا، حوراں بھی سنن گیا، فرشتے بھی سنن گے، دنیا کائنات تیرا قرآن سنے گا. دو احسان اللہ نے کیتے اوپر اہل ایمانہ، ایک قرآن محمد دوجا تے سرور دو جہانہ. جنہاں نو دو میں اے ہتھ آئیاں، اے قرآن حدیث دو چیزاں، دو نعمتاں، دو کتاباں، جنہاں نو دو میں اے ہتھ آئیاں، اوے انہیں پائیاں کل بلائیاں. تے قرآن حدیث جنہاں نو دو میں اے ہتھ آئیاں، انہاں پائیاں کل بلائیاں. قرآن حدیث تے عمل کمایا تے رحمت چڑیاں لائیاں. میرے بھائیوں، اس جیسا ایدہ بدلی کوئی نہیں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. میرے پاس آکسفورڈ دی ڈگریاں نے، میرے پاس لمزیاں ڈگریاں نے، میرے پاس پنجاب دیاں ڈگریاں نے، میرے پاس فلاں ڈگریاں نے. اللہ کہیں گے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈگری ایمان اسلام دی ہے تے وہ دکھا. مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جنیاں بھی ڈگریاں لے آؤ گے اللہ قبول نہیں فرمائے گا، صرف قبول کرے گا اللہ مدینے والے سرکار دی مہر دیکھے گا. جدے اتے مہر ہوئے گی اللہ تعالیٰ دی قدر کرے گا. ان سعیہ سوف یرا، او دیا کوشاں محنتاں دیکھیاں جان گیا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر انہوں بدلہ دیتا جائے گا. جیڑا کو ادھر ادھر لے آئے لن یقبل من، پیچھے سٹو جی ہے میری ڈگری ہے، اللہ کہا پرے سٹ. کو قرآن دکھا، کو حدیث دکھا، کوئی استغفار دکھا اپنے نامہ اعمال دے اندر، کوئی ذکر دکھا، کو کلمہ شکر دکھا، کو کلمہ توحید سنا. قرآن کے اندر کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم علیم. ایک کتاب ایسی ہے اللہ نے ادیاں کھول کے آیتانوں بڑی بالوضاحت بیان کر دیتا ہے. ثم فصلت، تفصیل نہ کھولتا ہے. آیاتو ادیاں آیتان، یہ آئیاں کتوں؟ فرمایا من لدن حکیم علیم. اس اللہ حکمت والے، اللہ علم والے دے کلو آیا. سارے علم دنیا تے بنے نے، اے علم عرش تو آیا. سارے علم انسانی ذہن دی اختراع ہے، اے علم اللہ دی اختراع ہے. سبحان اللہ. قرآن کے اندر منزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اسی اس کتاب نو نازل کیتا ہے جڑی ہر چیز دا بیان کر دی ہے. تبیانا لکل شیء وہدن ورحمتن، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے. وبشرا للمسلمین، مسلمانہ دے واسطے خوشخبری ہے. اللہ اکبر. اس علم دے سوا کوئی علم نہیں جڑا قبر چ روشنیاں کرے، کوئی علم نہیں جڑا جہنم نو ٹھنڈیاں کر سکے،
کوئی علم نہیں جو در رحمت اور در جنت کھلا سکے. اسی واسطے مومن جڑے قیامت والے دن اللہ دی جناب دے اندر حاضر ہون گے کہیں گے ربنا، کسے نہیں کہنا اللہ میں جغرافیہ پڑھیا، اللہ میں کیمسٹری پڑھیا، الہ العالمین میں سائنس پڑھیا، میرے اللہ میں میڈیکل دے اندر فلاں ڈگریاں حاصل کیتیاں. کہیں گے ربنا آمنا بما انزلتا، اللہ جو تو نازل فرمایا سی اسی او دے اتے ایمان لے آئے سا. سبحان اللہ. کہیں گے تو صرف اس قرآن دا حوالہ دیں گے، چلے گا تو صرف قرآن دا حوالہ چلے گا. آمنا بما انزلتا، جو تو کلیا سی اسی انہوں سینے لایا سی. واتبعنا الرسول، اور تیرے نبی دے سی پیروکار بن گیا سا. فاکتبنا مع الشاہدین. اور اے ہوئی رب نے آج بھی فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب نے نازل فرمایا ہے دے پیچھے لگ جاؤ، اے دی پیروی کرو، انہوں مشعل راہ سمجھ لو، انہوں اپنے واسطے بہت ہی اعلیٰ روشنی دا منبع سمجھو، اے دی پیروی کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. سجے کھبے نہ جانا، مارے جاؤ گے. اس قرآن حدیث دیتا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ مومنوں توڑے واسطے جائز ہے، نہ مومنہ عورتوں توڑے واسطے جائز ہے. مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جس ویلے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دین اپنی پاک کتاب دی اندر، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وہ اپنی مرضیاں کرن، اجازت ہی نہیں، دروازے بند نے. قرآن حدیث دی اتباع دا ایک دروازہ کھلا ہے. جنت جانا ہے تے قرآن و حدیث دی پیروی کر کے جا سکتے ہو. نبی نو اگر شفاعت پانی ہے تو قرآن و حدیث دی پیروی کر کے پا سکتے ہو. اللہ نو منانا ہے تو صرف قرآن حدیث دی پیروی کر کے منا سکتے ہو. مسلک اہل حدیث میرے بھائیوں مسلک اعتدال ہے. یاد رکھو یہ دا حسن ہے، یہ دے اندر اعتدال موجود ہے. مسلک اہل حدیث بے داغ اور بے لچک توحید پیش کردہ. مسلک اہل حدیث میرے پیارے بھائیوں یہ دے اندر ضابطہ حیات کیا ہے؟ اسوہ رسول، سنت رسول، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ صحابہ درال والہانہ محبت دا نام مسلک اہل حدیث ہے. مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ صحابہ دی بے حد و حساب احترام اور تعظیم دا نام مسلک اہل حدیث ہے. مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ اہل بیت عظام دے نال نہایت ادب اور احترام کرنا. اللہ دی قسم مسلک اہل حدیث سکھاندہ. مسلک اہل حدیث اولیاء دا احترام سکھاندہ ہے. مسلک اہل حدیث ائمہ دا احترام سکھاندہ ہے. انہاں دیاں گلاں منن دا سانو سبق دیندا ہے اور حکم دیندا ہے. گر نہیں ہے جستجو حق تجھ میں تو ذوق و شوق سے، گر نہیں ہے جستجو حق کا تجھ میں ذوق و شوق تو امتی کہلا کے نبی کو رسوا نہ کر. اگر تینوں حق دے اتے چلن دی اندر کوئی تعامل ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی تردد ہے تو میں نبی نو پریشان نہ کر. ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فتنہ جنگ و جدال سے تقلید میں پیدا نہ کر. علامہ اقبال ہوئی کہندے نے کہ چھوڑے نہ ساریاں باتاں نو آ حق دی طرف مگر کی کیتا جائے. صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، حدیثوں پہ چلنے سے دی میں خلل ہے، فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے. حالی کہندے نے فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے. ہر ایک رائے قرآن کا نعم البدل ہے. قرآن کا وہ تو دوسرے پاسے کتاب چک کے لاؤں گے، حدیث پیش کرو تے جناب امام دی تقلید والی کتاب اٹھا کے لاؤں گے. اور کملے ہو سب تو عالی شان چیز جو اللہ تعالیٰ نے دیتی، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب تو بہترین اللہ دا قرآن. ایک نے کیا پی ٹی آئی نے نہیں، پی ٹی آئی دے تھے کیا حصہ، کیا مسلم لیگ نے نہیں، وہ دا کیا تھے کردار ہے
کیا پیپلز پارٹی نے؟ او بھائی اس دنیا دے نہ آئین دا نہ کسے پارٹی دے دستور دا نہ کسے لیڈر دی بات، میں جناب محمد رسول اللہ دی بات پیش کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ دی ذات بھی کائنات دے نالے اچھی ہے، جنہ دی بات بھی دنیا نالے بلند ہے، انہ دی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، انہ دی بات جیسی کسی دی بات نہیں۔ اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب تو بہترین بات اللہ دے قرآن دی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، اور بہترین بات محمد الرسول اللہ دی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر سانو پتہ نہیں انہاں دے نال کیوں بیر ہے، صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، سانو اچھے ہی نہیں لگ دے، حدیثوں پہ چلنے میں دین میں خلل ہے۔ یہ کہنے حدیثاں، ایک مولوی صاحب نیٹ دے اوپر عبد الوحید مفتی صاحب عبد الوحید قریشی، انہوں کسی نے پوچھا جی سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ جی سوال آیا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کون سا ترجمہ پڑھوں؟ مفتی صاحب بیان کر دے خبردار کوئی ترجمہ بھی نہیں پڑھنا، اگر تم قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ مفتی صاحب اکیلے دی بات نہیں، کتابہ چ لکھی جی قرآن دے واسطے 14 علوم چاہیے دینے، فقہ تے چلنا لے کدی جہالت ہی کافی ہے، امام دی بات منن واسطے نہیں رہی جہالت کافی ہے، ادھر اور ٹوئیاں مارن دے واسطے جہالت، قرآن واسطے 14 علوم چاہیے دینے، 14 علوم، لہذا خبردار گمراہ ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، حدیثوں پہ چلنے میں دین میں خلل ہے، فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے، ہر ایک رائے قرآن کا نعم البدل ہے، کتاب اور سنت کا ہے نام باقی، خدا اور نبی سے نہیں کام باقی۔ عبادت کرنی ہے تو دربار بڑے نے، اطاعت کرنی ہے امام بڑے نے، سانو کتے جان دی لوڑ نہیں، نہ اللہ دی لوڑ نہ کسی اور دی۔ بولنے والے نے انتہا بھی کر دیتی، دال دوستی رب دی لوڑ نہیں، قلعے والے دا پلڑا چھوڑ نہیں، قلعے والے دے گرد طواف کر لے، مکے جانے دی بھی تینوں لوڑ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتاب اور سنت کا ہے نام باقی، خدا اور نبی سے نہیں کام باقی۔ سانو کیا انہاں دی ضرورت ہے؟ عبادت کرنی ہوئے گی دربار بڑے، اطاعت کرنی ہوئے گی امام بڑے، مرشد بڑے، پیر بڑے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیو اگر موجودہ دور حاضر دی اندر اگر کیا جائے بابانگے دہل کیا جائے، حق بات سنائی جائے تو اللہ دی قسم کوئی شک نہیں، مسلک اہل حدیث صرف قرآن و سنت دا نام ہے۔ قرآن و سنت تے چلو، مسلک اہل حدیث دے نال معامل بنو، نہ اہل حدیث نام رکھو، اہل سنت رکھو۔ میں اہل سنت تو بھی چمنا۔ مصر دے اندر انصار و سنہ تل محمدیہ نام دے ہوتے جماعت ہے کہ صرف قرآن حدیث، انہاں دا بھی مسئلہ یہ نام تے ساڑھے نے نا، یہ کوئی نہیں۔ یہ عبد الجبار ہے، عبد الستار ہے، عبد الغفار ہے، اے عبد الرحمن ہے، اے عبداللہ، سارے جدو دین دے تابع دار نے تو نام دے اندر کچھ نہیں، میں نے کوئی ضد نہیں، مگر پاکستان دے اندر صرف پہچان دے واسطے عرض کر رہا کسی اور دے ہتھے چڑھن تو بغیر اگر قرآن و سنت تے چل کے جنت لینا چاہتے جے تو ان علماء دے کولو رہنمائی حاصل کرو جو اپنے آپ نو اہل الحدیث دے نام دے نال یاد کر دینے۔ ایک پہچاننا نے یار جی، پہچانے برینڈ نے، برینڈ، ہاں جی، باقی سارے برینڈ دنیا دے اتے بنن والے، اے برینڈ اللہ رسول دا اہل سنہ اہل الحدیث اکو جائی دو میں پیارے نام نے۔ اللہ تعالیٰ عملی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انہاں نے بورڈ تے او لگایا اہل سنہ دا، مگر تھلے سارا سودا جڑا نا وہ اپنا رکھیا ہے، فقہ امام دا رکھیا ہے، عالمگیری رکھیا ہے، او دے اندر یہ وہ سارے دے سارے 2 نمبریاں نے۔ آؤ اللہ رسول دی میں دونوں فکر دے رہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تو اڈے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے، وہ جماعت اللہ دے فضل دے نال خالص قرآن و سنت والے۔ جنت ضیاء الحق نے کیا لیا میں اسلام نافذ کرا، میں تے نہ بلد ہاں، میں تے ایک فوجی آدمی ہاں، تسی میں دین نہیں، مینوں دسو کیا دین ہے؟ کسی نے آکھا یہ فتاوی عالمگیری، کسی نے آکھا نہ یہ فقہ حنفی، کسی نے آکھا نہ یہ ساڈی فتاوی جعفری۔ اللہ دی قسم صرف ایکو ہی مسلک دے لوگ سن جنہاں نے ایکو بات کہی سی، نہیں نہ حنفیہ نہ جعفریہ، بس محمدیہ، محمدیہ، صرف قرآن اور حدیث، صرف اللہ اور رسول، صرف اللہ رسول۔
صرف عرش والا تے مدینے والا انہاں دیاں باتاں ساڈے واسطے دین اسلام نے، اور کسی دی بات دین اسلام نہیں۔ جزاک